بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج جو ہے 22 رمضان المبارک ہے اور رمضان کا یہ تیسرا عشرہ شروع ہے. رمضان کا پہلا عشرہ جو ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، دوسرا عشرہ ہوتا ہے اللہ کی مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا جو عشرہ ہے جس میں ہم اور آپ ہیں یہ عشرہ چل رہا ہے، اس کے 2 دن گزر چکے ہیں. یہ عشرہ جو ہے آگ سے آزادی کا ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے. بس ایک ہفتہ رمضان کے ختم پر باقی ہے. ہو سکے تو اگلا جمعہ ہمارا آخری جمعہ ہو جائے، سیچر کی عید ہو جائے. وقت کے اندر سے برکت، وقت کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو گھٹا دیا ہے. سال مہینے کے موافق چل رہا ہے، مہینہ سیکنڈوں کو اور منٹوں کے مطابق جا رہا ہے. بالکل وقت کے اندر کی برکت نہیں ہے. یہ وہی رمضان تھا جس رمضان کے اندر ہمارے اکابرین نے ایک ایک دن کے اندر کئی قرآن خلاص کیا کرنے کا معمول تھا. رمضان کے اندر تراویح کا الگ ہوتا تھا، پڑھنے کا الگ ہوتا تھا، ذکر و اذکار کا الگ ہوتا تھا. مرد تو مرد، عورت بھی اس میں پیچھے نہیں رہا کرتی تھی. مولانا الیاس صاحب کی والدہ کے متعلق تو بڑا مشہور ہے، حافظہ تھی. گھر کے کام کاج کرتے، کھانا پکاتے پکاتے، یوں کھانا پکاتے پکاتے 7-8 پارے تلاوت ہو جاتی. مستقل بیٹھ کر تلاوت الگ ہوتی تھی. خانگی کام کے اندر، گھر کے کام کاج کے اندر ہانڈی میں ہلا رہی ہیں اور قرآن کی تلاوت جاری ہے. پھر وہی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مولانا الیاس جیسا بیٹا دیا تھا. تو خیر میرے بھائیو، اگر ہماری غفلت ہوئی ہو اللہ ہمیں رمضان میں معاف فرمائے. اور جو 8 دن بچے ہوئے ہیں، 8 اور 7 دن کی ایک ہفتے کی جو بچے ہمارے ہاتھ میں بھی باقی ہیں، ابھی بھی کچھ نہیں گیا. ابھی بھی اس 7 دن کے اندر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ ملا سکتے ہیں، بہت کچھ کما سکتے ہیں. کما تو بہت کچھ دیا ہے، لیکن کمانے کا وقت ابھی بھی ہمارے پاس ہے، ابھی وہ گیا نہیں. پھر بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث جو فضائل اعمال میں سب سے پہلے حضرت شیخ نے ذکر فرمائی ہے، اس میں شعبان کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب فرمایا، واعظ کی، نصیحت کی، فرمایا کہ دیکھو تمہارے پر ایک مہینہ آ رہا ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑا عظمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو شب قدر ہے. پھر مہینے کی خصوصیات کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر بہت سارے کاموں کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں. نفل پڑھے گا فرض کا ثواب، فرض پڑھے گا 70 فرضوں کا ثواب. اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا تھا، جس کی طرف حدیث پاک میں بھی اشارہ ہے، اور شروع رمضان کے اندر، رمضان سے قبل بھی اور رمضان کے شروع ایام کے اندر بھی میں نے تفصیل سے ان 4 باتوں کا حکم فرمایا تھا. 4 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی توضیح کیا تھا. اب جائزہ اس بات کا لینا ہے کہ 4 کاموں میں سے ہم نے کتنے کام کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا حکم فرمایا تھا، 4 چیزوں کا اہتمام کرنے کے لیے فرمایا تھا. ان 4 چیزوں میں کتنے چیزوں کا ہم نے اہتمام کیا ہے،
4 میں سے آیا 4 کا اہتمام کیا ہے یا صرف 1 کا اہتمام ہوا ہے یا 2 کا اہتمام ہوا ہے؟ اگر 2 کا اہتمام ہوا ہے، 2 میں کمی ہے تو اس کمی کو پورا کریں۔ 4 کا اہتمام ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ جن 4 چیزوں میں جو جو ہم نے آپ سے طلب کیا ہے کہ اللہ وہ چیزیں ہمیں عطا فرمائے۔ شکر ادا کریں اللہ وہ چیزیں ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کثرت کے ساتھ سب سے پہلی چیز کا اہتمام کرنا کہ کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے لا الہ الا اللہ کی کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، خاص کر رمضان کے اندر ہم نے کتنا اہتمام کیا ہے؟ صبح شام کی جو تسبیح ہمارا روزانہ کا معمول ہے، اس میں کچھ ہم نے اضافہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ ذکر و اذکار بھی اپنی جگہ پر ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ کی تسبیح کا، سب سے بڑا ذکر۔ اور 70,000 کے تو بڑے وعدے حضرت شیخ نے فضائل ذکر کے اندر تحریر فرمائی ہے۔ تو شروع رمضان میں نے کہا تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ کی کثرت کاؤنٹ کریں گے، اور میں نے وقت کا حساب بھی بتایا کہ دن کے اندر ہمارا کتنا ہو جائے گا اور دن کے اندر کتنا ہوگا۔ ہفتے کے اندر 70,000 کا کوٹا پورا ہو جائے گا آرام سے، میں نے بتلایا تھا پوری تفصیل سے گن کر کے اور شمار کرا کر کے۔ ہم وہ جائزہ لیں، ابھی جائزہ بھی لینا ہے، یہ 8 دن باقی ہیں، اور ہمارا جب سیزن خلاص ہونے آتا ہے تو ہم جائزہ بھی لیتے ہیں کتنا مال گیا ہے، کتنا اسٹاک ہے، کتنا گھرانا ہے، اور کم ریٹ کے اندر اپنا مدت نکالنے کے لیے اپنے آدمی اپنے مال کو کھپاتا ہے سیزن کے آخری موقع پہ۔ تو اسی طرح میرے بھائی ہمارا سیزن یہ ختم ہونے آ رہا ہے، یہ اعمال کا سیزن ہمارا ختم، 8-7 دن باقی ہیں۔ اس 7 دن کے اندر ہم اہتمام کریں، جائزہ لیں کہ اب تک ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، آئندہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی تلقین فرمائی کہ اٹھتے بیٹھتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کلیم ہے حاجی صاحب ہمارے مطلب ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے اگر ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہم سو کر کے ذکر کریں، سو کر کے ذکر کریں۔ نیند آ جاتی ہے، نیند آ جائے تو بہت اچھا ہے، نیند آ جائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی صدا لگاتے لگاتے ہم نیند کے آغوش میں چلے جائیں۔ اس سے بہتر نیند کیا ہوگی، اس سے اچھی روحانیت کی نیند کیا ہوگی کہ ہم قرآن پڑھتے پڑھتے ذکر کرتے کرتے نیند کیا ہوگی۔ ہمارا ہوتا نا سر موبائل دیکھے ہوئے کچھ دیکھ رہے دیکھتے 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 بس جھپکا موبائل سینے پہ پڑا، نیند لگ گئی۔ رات میں جب نیند ہوشیار ہوئی 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد بعض دفعہ صبح کے وقت جب نیند ہوشیار کتنے ادھر موبائل چل رہا ہے ادھر نیند آ گئی، پھر موبائل بند کیا جاتا سویا جاتا۔ اس طرح اگر ہم اللہ کا نام لیتے لیتے اگر ہمیں نیند کے اندر جانے کی عادت ہوگی، جب ہماری دنیا کے اندر دائمی نیند آئے گی، موت کا وقت آئے گا، تو بھی ہم کلمہ پڑھتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے اس موت کے گود کے اندر چلے جائیں گے۔ کیونکہ دنیا میں جو عارضی موت تھی جس کو اخوان الموت کہا گیا ہے اس نیند کو، اس نیند میں بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے نیند کے آغوش میں جاتے تھے۔ جب یہ معمول رہے گا تو موت کے وقت بھی موت کے آغوش میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم جائیں گے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کوئی حالت نہیں ہے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے، نماز کے لیے پاکی کی ضرورت ہے، اور ذکر کے لیے پاکی کی ضرورت ہے۔ دست بیار دل بکار، کہ ہاتھ ہمارے کام کاج ہیں، ہماری زبان اللہ کے شکر کے اندر، اللہ کے بڑائی کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر ہلتی ہوئی ہو۔ 7 آدمی عرش کے سائے کے اندر ہوں گے، 7 آدمی جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس 7 آدمیوں میں ایک وہ بھی ہے جو ہر حال میں اللہ کا ذکر پہ مشغول رہتا ہے۔ میرا بہت بڑی دولت ہے، اسی لیے تسبیح ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اب وہ پوائنٹر آتا ہے انگلیوں کے اندر ڈالنے کا، اس کو ہم رکھیں، چاہے لوگ ہمیں ریاکار کہیں، کہنے والے سے ہم اپنے اعمال کو نہ چھوڑیں۔ مذکر ہے یہ، ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں، یاد دلاتے کہ کچھ ہمارا چل رہا ہے، کچھ روٹین چل رہی ہے، ورنہ ایسے ذکر کرنے بیٹھیں گے، ہاتھ میں تسبیح ایسے ذکر کرنے بیٹھیں گے تو غافل ہو جائے گا، زبان بھی غافل، دماغ بھی غافل ہو جائے گا۔ لیکن جب ہاتھ میں کوئی چیز ہوگی تو ہمیں احساس رہے گا کوئی ہمارا کام چل رہا تھا جو ابھی ہمارا اسٹاپ ہوا ہے، پھر سے ہمیں اس کو شروع کرنا ہے، تو یہ مذکر ہی یاد دلاتی۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کلمے کا ذکر اہتمام کرنا، لا الہ الا اللہ۔ دوسرے نمبر پر فرمایا تھا استغفار کی کثرت کرنا، کثرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کثرت سے استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ اور آج کل کے دور کے اندر ہمارے بڑے یوں فرماتے ہیں کہ استغفر اللہ کے بجائے نستغفر اللہ کی کثرت، استغفر اللہ
مطلب اے اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ نستغفر اللہ، اے اللہ میں بھی گنہگار، میرا خاندان بھی گنہگار، میری آل اولاد سب آپ کی نافرمان، حتیٰ کہ ہماری نیت جتنی کشادہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑا فیصلہ فرمائیں گے، اتنا بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یا اللہ ساری انسانیت آج آپ کی نافرمان بنی ہوئی ہے، نستغفر اللہ، اللہ میں سب کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھ سے سب کی طرف سے ہوتا ہے نا، کوئی ایک ذمہ دار کھڑا ہوتا ہے اور اپنے سارے ذمہ داروں کی طرف سے معافی مانگ لیتا ہے کہ بھائی ساری کمیٹی حضرات کی طرف سے یا سارے محلے والے حضرات کی طرف سے، شادی میں آیا ہوا غذا جو ہوتا ہے اس کا باپ اپنے لیٹ ہونے کی وجہ سے اپنے سارے گاؤں والوں کی طرف سے معافی مانگتا ہے، سارے گاؤں والوں کی طرف سے میں معافی مانگ رہا ہوں اللہ کے ساتھ، سارے گاؤں والوں کی طرف سے میں جب دنیا کے اندر معافی مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو سب سے زیادہ وسیع ہے، تو اب استغفر اللہ کے بجائے نستغفر اللہ کا ورد کرو، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، نیت ساری مسلمان برادری ہو، نیت ساری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز کثرت کی فرمایا تھا، استغفار کی کثرت، تیسری چیز فرمایا تھا کہ جنت کی طرف، اللہم انا نسألک رضاک الجنہ، جنت کی طرف کرنا، اور چوتھی چیز فرمایا تھا جہنم سے پناہ مانگنا۔ اور میرے بھائی جو عشرہ چل رہا ہے یہ جہنم سے پناہ ملنے کا عشرہ ہے، یہ جہنم سے پناہ ملنے کا عشرہ۔ آج ہمارے دل سے جہنم کا، جنت کا اور قبر کا عذاب کا سارا خوف نکل گیا ہے، قبر کا عذاب کا سارا خوف، ہم جہنم کو یہی معمولی سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے واقعین جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک سے گزرتے۔ ہمارے امام حرم وغیرہ کو دیکھیں جو ماشاءاللہ عربی جانتا ہے، جہنم کی آیات آتی ہے تو ہچکیاں بند ہو جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت بند ہو جایا کرتی ہے، جہنم کا خوف ایسے ان پر غالب ہوتا ہے، جہنم ہے ہی ایسی چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے ہمیں جہنم سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے کہ یہ گناہ مت کرو، اس پہ یہ عذاب ملنے والا ہے، یہ گناہ کریں گے تو یہ عذاب ملے گا، باقاعدہ آپ نے جہنم کی سیر کی، عذاب ملے گا باقاعدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل مختلف موقعوں پر احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی کیفیت کو بیان کیا کہ جہنم کیسی ہوتی ہے، اور امت کو بتایا کہ دیکھو یہ جہنم کی ایک کیفیت ہے، جہنم سے بچو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل آئے، جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل جہنم کی تھوڑی سی کیفیت مجھے بتلاؤ، جہنم کی آگ کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے فرمایا یا اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو جب بنایا ہے فرسٹ ٹائم بنانے کے بعد 1000 سال تک اس کو بہکایا ہے، اس کو بہکایا ہے، اس کو جوش دیا ہے۔ جب 1000 سال تک اس آگ کو جوش دیا تو وہ آگ جو ہے سرخ ہو گئی، لال ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو معمور کیا کہ 1000 سال تک اور اس کو بھٹی کے اندر دکھایا جائے، جہنم کے بھٹی کے اندر اور اس کو پھیلایا جائے۔ لہذا فرشتے جو اس پر معمور تھے اور پھیلا رہے تھے، 1000 سال تک اور بھڑکایا گیا اس کو۔ اب 1000 سال کے بعد یہ آگ کی صفت جو ہو گئی زرد ہو گئی، لال کے بعد زردی بمائی، جیسے عام یہ انڈے کی جو زردی ہوتی ہے اس طرح سے یہ آگ ہو گئی، چینج ہو گیا کہ اس طرح سے یہ آگ ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حکم فرمایا اور بھڑکا، 1000 سال تک اور بھڑکایا گیا، حتیٰ کہ اس آگ کی صفت ایک دم سیاہ ہو گئی۔ اب وہ آگ یا رسول اللہ 3000 سال بہتانے کے بعد وہ آگ جو ہے اب ایک دم سیاہ ہے، وہ آگ جو ہے اب ایک دم سیاہ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا یا رسول اللہ، جب دھرتی کو بنایا، زمین کو بنایا کہ آدم میرے بندوں کے لیے آگ کے پکانے کا کچھ نظام ہونا چاہیے، تم جہنم سے کچھ آگ تھوڑی بہت لا کر دنیا کے اندر چھوڑ دو، تاکہ میرے بندے اس آگ سے اپنی ضرورتوں کو پوری کیا کریں گے، بھون کر کے بنا کر کے اس پہ کھایا کریں گے۔ آپ تو تیار ہو گئے، جبریل امین کہتے ہیں میں وہاں سے آیا، جہنم کے داروغے کے پاس، جہنم کے انچارج کے پاس آیا اور کہا کہ دنیا کے اندر آگ لے کے جانا ہے اور دنیا کے اندر اس آگ کو تھوڑا سا رکھنا ہے، آگ دے دو۔
پہلے زمانے کے اندر انگارہ مانگا جاتا تھا، کلسا مانگا جاتا تھا، پھر اس سے جا کر کے اپنی گھٹی کو سلگایا جاتا تھا۔ جبریل امین گئے انچارج کے پاس، اس نے کہا کتنی آگ چاہیے آپ کو؟ ان کو کچھ اندازہ نہیں، کتنی لوں کیا لوں کیا لوں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو، ایک کھجور کے ایک چھوہارے کے موافق دے دو۔ چھوہارا جو ہے اتنا بڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی آگ دے دو، مل جائے گی، دنیا کے اندر ہی کر دوں گا۔ جبریل تمہیں اس آگ کا اندازہ نہیں ہے، یہ آگ اگر چھوہارے کے بقدر اس بھٹی سے باہر نکل گئی، اس ماحول سے اگر یہ آگ باہر نکل گئی تو یہ چھوہارے کے موافق آگ جیسے باہر جائے گی، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان، یہ جتنا خلا ہے سب پگھل کر کے بہہ جائے گا، کوئی اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہے گا۔ آپ کیا بول رہے ہیں ایک چھوہارے کے موافق؟ پھر پوچھا تو ایسا کرو، چھوہارا نہیں تو اس کی ایک کھجور کی بیج جو ہوتی ہے، کھجور کھاتے ہیں، یہ بیج کے موافق دے دو۔ بھائی جبرائیل یہ بیج کے موافق اگر اس بھٹی سے آگے جائے گی تو آسمان تو محفوظ ہو جائے گا، لیکن تم جب جا کے اس کو زمین پر رکھو گے تو زمین پر رکھنے کے بعد اس کی حرارت سے، اس کی تپش سے زمین ساتوں زمین تک غلہ اگانے کی اور پانی کو نکالنے کی صلاحیت کھو گئی، اور پھر اس کی حرارت سے آسمان اپنے پانی برسانے کی صلاحیت کو کھو دے۔ جبریل امین پریشان، آگ لے کے جانے کا اللہ کا حکم ہوا ہے، اب کیسے لے کے جائے جائے؟ گئے ہیں اللہ کے پاس، یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل جہنم کی کیفیات کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ چار جہنم والا ایسا ایسا کہہ رہا ہے، کیا کریں؟ جبرائیل صرف ذرے کے برابر، ایک ذرہ جو ہوتا ہے دھول کے اندر جو اڑتا ہوا آنکھوں سے نظر نہیں آتا، جب کسی کا فوکس پڑتا ہے، لائٹ پڑتی ہے تو وہ ذرے نظر آتے ہیں، وہ ذرے کے موافق جہنم سے آگ لو اور اس کو لے کر کے جنت کے نہر کے اندر 7 مرتبہ غوطہ لگاؤ، 7 مرتبہ غوطہ لگاؤ، اس کے حرارت کو، اس کے ٹیمپریچر کو کم کرو، پھر جا کر کے دنیا کے اندر جو سب سے بلند ترین پہاڑ ہوگا اس پہاڑ کو اس کو رکھنا۔ جبریل امین آئے، جہنم سے ذرے برابر آگ لیا ہے، جنت کے وہ پانی نہر کے اندر اس کو 7 مرتبہ اس کو ٹھنڈا کیا ہے۔ آج بھی لوہار آدمی ٹھنڈا کرتے ہیں، ٹھنڈا کیا ہے، ٹھنڈا کرنے کے بعد بلند پہاڑ پہ لا کے رکھا ہے۔ جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ جیسے وہ ذرہ رکھنا تھا، وہ پہاڑ کے اندر سے جو پگھلنا جو شروع ہوا، سارا پگھل کر کے ساری آگ، ساری تپش، قیامت تک جتنے ذرات ہیں سارے کے اندر پیوست ہو گئے ہیں۔ اب وہ جا رہا تھا وہ ذرہ، پھر مجھے اس ذرے کو لے کر کے دوبارہ جہنم میں ڈالنا پڑا۔ میرے بھائیوں وہ ذرہ ہے کہ آج ایک پتھر مارا جاتا ہے تو اس سے چنگاری پھوٹتی ہے، ایک لوہے پہ لوہا مارا جاتا ہے تو اس سے چنگاری پھوٹتی ہے، یہ ہے جہنم۔ اور آپ وہی آگ جو 70 مرتبہ دھو کر کے دنیا کے اندر بھیجی گئی ہے، اس کا ہلکا سا بھاپ نکلتی ہے تو میرے بھائی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ اسی بھاپ سے، اسی آگ سے بڑے بڑے لوہے کا پگھلایا جا رہا ہے، اسی بھاپ سے اسٹیم بنا کر کے بڑی بڑی چیزوں کو اس پہ چلایا جا رہا ہے۔ وہ 7 مرتبہ 70 مرتبہ دھونے کے بعد وہ آگ مرتبہ آئی ہے۔ تو میرے بھائی جہنم کی آگ کا کیا عالم ہے؟ تو میرے بھائی پھر پوچھا اللہ کے نبی، بڑا لمبا تفصیلی واقعہ ہے، پھر اللہ کے نبی نے پوچھا یا جبرائیل آپ نے کیفیت بتا دیا، ذرا مجھے بتاؤ جہنم کس کیفیت کی ہے، کس سطح کی جہنم ہے؟ جیسے ہمارا دروازہ یہ کھلا، اب یہ کھلا، یہ کھلا، جو 7 جہنم کہا جاتا ہے، 7 جہنم کی کیفیت کیا ہے؟ جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ 7 جہنم کی کیفیت اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے ہے، اور ایک منزلہ سے دوسری منزلہ تک درمیان یہ فاصلہ 7000 سال کا ہے، 7000 سال کا ہے، اور اوپر والا سب سے ہلکا، نیچے اس سے کیٹیگری اس سے بڑھی ہوئی ہے، سخت عذاب، اس کے نیچے اس سے زیادہ سخت عذاب، اس کے نیچے اس سے زیادہ سخت عذاب، حتیٰ کہ نچلا جو 7واں طبقہ ہوگا وہ سخت ترین عذاب والا۔ اور کہا یا رسول اللہ یہ 7 طبقے میں اللہ تبارک و تعالی نے آدمی کو متعین کر رکھا ہے کہ سب سے نچلے طبقے کے اندر منافقین لوگ رہیں گے،
کہ سب سے نچلے طبقے اس کے اوپر والے طبقے کے اندر صائبین لوگ رہیں گے، اس کے اوپر والے طبقے کے اندر مجوسی لوگ رہیں گے، اس کے اوپر والے طبقے کے اندر یہود رہیں گے، اس کے اوپر والے طبقے کے اندر ایسے 6 چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کر دیا جبرائیل علیہ السلام نے 7ویں کے ذکر پہ خاموش۔ اچھا یار جبرائیل تم نے 6 کا تو ذکر کیا، 7ویں کا ذکر نہیں کرنا، 7واں کون ہوگا؟ سب سے فرسٹ کیٹیگری میں کس کو اللہ رکھیں گے؟ کس کی لیے بنائی گئی ہے؟ اس پہ کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ جبرائیل امین خاموش، کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ بولو جبرائیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھتے تھے کہ اپنی امت کا نام سننا گوارا نہیں ہے، اپنی پیٹ کو امت کے لیے پتھر باندھا ہے، دندان مبارک امت کے لیے شہید کیا ہے، مکہ سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کی ہے امت کے لیے، طائف میں پتھر کھائے اپنی امت کے لیے، حوض کوثر پہ اپنی امت کو یاد، اللہ کے دربار میں پہنچے اپنی۔ یہ جو شخص اپنی امت سے اتنی محبت رکھتا ہو اور اس کے امت کے متعلق یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کے امت پر اور ہمارا اور آپ کا ہی مسئلہ ہے، کوئی کہہ دے کہ تیرے بچے کو فلاں عذاب آنے والا ہے، فلاں مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے، تو ہمارے رات کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو رحمت للعالمین تھے۔ تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پریشر دیا تو اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ اس طبقے کے اندر آپ کی امت کے وہ گنہگار بندے ہوں گے جو دنیا کے اندر سے بغیر توبہ کیے ہوئے گناہوں کے ساتھ مر گئے، گناہوں کے اوپر جن کی موت آ گئی۔ اتنا کہنا تھا میرے بھائی، روایت کے اندر ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھاڑے مار کر رونے لگے اور روتے 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 آپ بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد پھر کہا جبرائیل کیا میری امت بھی بغیر توبے کے مر جائے گی؟ میرے بھائی اللہ کے نبی کو ہم سے کیا امید ہے کہ میرا مومن بندہ ہمیشہ توبہ طائب اللہ کے سامنے استغفار کرتا۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، میں دن میں 70 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غفر اللہ ما تقدم من ذنبک، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ دن میں کئی مرتبہ توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ جبرائیل امین سے فرمایا میری امت بغیر توبے کیا جائے گی؟ ہاں یا رسول اللہ بغیر توبے کیا جائے گی؟ پھر اللہ کے نبی رونا شروع کیا، جبرائیل امین رو رہے ہیں، پھر اللہ کے نبی رونا شروع کیا، جبرائیل امین۔ تو میرے بھائیو اگر ہم بغیر توبہ کے اگر چلے اور ہم سب گناہگار ہیں، ہم سب کے اعمال نامے کے اندر اگر کھولا جائے گا رمضان میں ہمارے اتنے گناہ کے اعمال ہیں، ہماری نیکیاں کم ہیں، تو میرے بھائیو یہ جو عشرہ چل رہا ہے، یہ جو عشرہ چل رہا ہے یہی عشرہ ہے آگ سے خلاصی کا، اور آگ سے خلاصی کب ہوگی؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچی اور میرے بھائی توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب ہمارا دماغ، ہمارے صحت، ہمارا ہاتھ پیر صحیح سالم چل رہا ہے، جب ہمارا سب بند ہو جائے گا، موت کا فرشتہ ہمارے سرانے کھڑا ہو جائے گا، ہمیں اپنے عاقبت نظر آنے لگے گی اور اپنی موت کا نظارہ ہمیں نظر آنے لگے گا، اس وقت توبہ کا یہ دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت تک اس کے بعد کبھی نہیں کھلے گا۔ جب یہ بندہ چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کرے گا کہ اللہ ہم نے سب دیکھ لیا، ربنا اننا سمعنا، قرآن میں ربنا ابصرنا سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ میں نے دیکھ لیا، میں سب کچھ سمجھ گیا، پہلے مجھے یقین نہیں تھا لیکن اب نے سب دیکھ لیا، فرجعنا نعمل صالحا، آپ مجھے لوٹا دیجئے دنیا کے اندر میں جا کے نیک کام کر کے آؤں، مجھے لوٹا دیجئے دنیا کے اندر میں جا کے نیک کام کر کے آؤں۔ کلا، ہرگز نہیں۔ تو میرے بھائیو وقت اب بھی ہمارے پاس موجود ہے، 7 دن باقی ہیں، اس دن کو ہم اہتمام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا عمل بتایا ہے کہ چوتھا عمل اہتمام سے کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اپنا اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، یہ لاش میں جو اپنی دعا ہے یہ اس میں لکھا ہے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اس کو کثرت کے ساتھ ہم پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے ہمارے لیے، تو دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہفتہ دن بچا ہے اس دن کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تو کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی، توبہ کرنے کی اللہ ہم سب کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔